Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th اردو برج کورس جماعت دہم مضمون اردو کا برج کورس ہے، ڈے 12 یعنی 12واں دن ہے۔ مکمل وضاحت اور جوابات دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ 12واں دن مہارت تصور متعین تحریر مضمون نویسی۔ آؤ معلوم کریں، آپ پچھلے 10 یا 12 سال سے زبان کو پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ اسی زبان میں بہت سارے عنوانات پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ تو چلیے آج ایک بہت ہی دلچسپ عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ آؤ اہلیت پیدا کریں۔ سرگرمی نمبر 1، دیے گئے نکات کی مدد سے مضمون تیار کیجیے۔ نکات: 1، آن لائن پڑھائی کی ضرورت۔ دوسرا، وسائل۔ تیسرا، وسائل کی دستیابی۔ چوتھا، وسائل کی عدم دستیابی میں متبادلات۔ پانچواں، نقصانات۔ گزشتہ سال کے تجربات ہمارے سامنے ہیں۔ کورونا وبا کے سبب گزشتہ سال اسکول کی تعلیم بری طرح سے متاثر رہی۔ ہر اسکول نے اپنے طور پر ہر ممکن کوشش کی کہ اس وقت کے حالات کے مطابق بچوں کو آن لائن طریقے تعلیم سے جوڑے۔ ہم سب کے لیے بالکل بھی نئی بات تھی۔ شروعات میں نصاب کو کم کیا گیا۔ آن لائن طریقہ کار کے لیے صرف اکیڈمک مضامین کو شامل کیا گیا تھا۔ پرائمری جماعتوں کے لیے دن میں 2 گھنٹے جبکہ بڑی کلاسز کے لیے دن میں 3 گھنٹے طے کیے گئے تھے۔ آن لائن طریقے سے پڑھائے جانے والے تمام ریکارڈز بھی مانگے گئے۔ دیکشا ایپ، سوادھیائے، کہانی کا سنیچر، ورک شیٹ کا نظام، مڈ ڈے میل اور دیگر کئی طریقے اپنائے گئے، یعنی یہ وسائل ہے، لیکن پھر نتائج خاطر خواہ نہیں مل سکے۔ اب انہی حالات میں ایک بار پھر اگلے تعلیمی سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ حکومت، تعلیمی محکمہ، اسکول کے منتظمین، اساتذہ و پرنسپل، والدین سب کے لیے دوبارہ ایک بڑا چیلنج سامنے ہے۔ گزشتہ سال تعلیمی محاذ پر بڑی ناکامی ہوئی اور جو اردو اداروں کے لیے گزشتہ سال 2 بڑے اہم مسائل تھے۔ پہلا، بچوں کا ان کے اسکول و ٹیچر سے جوڑنا۔ دوسرا، آن لائن طریقے تدریس کو صحیح طریقے سے اپنانا تاکہ اکتسابی عمل کو بہتر بنایا جا سکے، ساتھ ہی جانچ کے عمل کو بھی مؤثر کیا جا سکے۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ حکومت کے محکمہ تعلیم کی جانب سے اس سے متعلق وقت سے پہلے یعنی کم سے کم 7 یا 8 جون تک پوری ریاست کے لیے باقاعدہ 4 سے 5 پر مشتمل ایک مکمل منصوبہ یا بلو پرنٹ کی شکل میں سامنے آ جائے اور جماعت پہلی تا 12ویں کے طلباء کے لیے ایک منصوبہ پیش کیا جائے۔ اسکولی سطح پر اپنائے جانے والی تدابیر: سب سے پہلے اساتذہ کی ذہن سازی۔ سب سے پہلے اساتذہ کو آن لائن طریقہ کار کو مکمل طور پر اختیار کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ بھلے اس عمل میں کچھ خامیاں ہوں، لیکن فی الوقت اس سسٹم کو اپنا کر بہتر کام کیسے کیا جا سکتا ہے، اس پر غور و فکر اور تربیت کی ضرورت ہے۔ چاہے کتنے ہی بچے آن لائن طریقے سے جڑے، اس پلیٹ فارم کا بہتر استعمال سیکھنا اساتذہ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ جو بچے آن لائن پڑھائی کے عمل سے نہیں جڑتے ہیں، ان کی علیحدہ فہرست بنے۔ بچوں سے فون پر رابطہ کرنا یا ہوم وزٹ کرنا یا کوئی اور طریقہ اپنایا جانا چاہیے، اس پر غور و فکر ہو۔ گزشتہ سال کے تجربات کی روشنی میں کچھ ترکیب اور لائے عمل طے ہو، لیکن ہر طالب علم کے متعلق ریگولر حاضری کا صحیح اور پختہ نظام ہونا چاہیے۔ اس کام میں اساتذہ کو تھوڑا کلریکل کام بھی کرنا ہوگا۔ بدلتے حالات میں اپنا رول بھی تھوڑا بدلنا ضروری ہے۔ حالانکہ اساتذہ ایک بڑے گروپ نے گزشتہ سال کافی تگ و دو اور بھاگ دوڑ کی ہے۔ آئندہ سال خود اپنا تعلیمی ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ جب کلاس کے بچے آن لائن کلاس کے دوران اپنے خود کے ٹیچر کے بنائے ہوئے تعلیمی ویڈیو کو دیکھتے ہیں، وہ بھی اور زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور اپنے استاد کی ویڈیوز کو دوسرے طلباء تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اس عمل کو مؤثر بنانا اور اردو ادارے کے ہر استاد کو اس کام کے لیے کچھ اقدامات انفرادی سطح پر، اسکول کو اجتماعی سطح پر کرنا ضروری ہے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ آن لائن کوئز جیسے ویب سائٹ کا استعمال کرنا ضروری ہے تاکہ پڑھائی کو مزید دلچسپ بنایا جا سکے۔ تمام اساتذہ اس ویب سائٹ پر ضرور وزٹ کریں۔
اب دیکھیے اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہے، جیسے اس سے آنکھوں میں تکلیف بڑھ سکتی ہے، یا بچوں میں انٹرنیٹ کا یا پھر گیمز کا ایڈکشن بڑھ سکتا ہے۔ آؤ مشق کریں کیا انٹرنیٹ کا نعم البدل ہے، اس عنوان پر مضمون لکھیے، یعنی انٹرنیٹ کا نعم البدل کیا ہے۔ انسان نے ایجادات کے انبار لگا دیے ہیں، اس نے ماہر القول چیزیں ایجاد کر ڈالی ہیں، ان چیزوں کی ایجاد نے اس کی زندگی کی بہت سی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ زیر نظر مضمون انٹرنیٹ کے حوالے سے ہے، اور یہ ایک بہت بڑا مواصلاتی نظام ہے جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اس نظام کے ذریعے وہ سب کمپیوٹر جن سے انٹرنیٹ نصب ہوا ہے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ دنیا میں کسی کونے میں رہنے والے لوگ نہ صرف ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے مشاہدات، تجربات اور معلومات سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس ماہر القول ایجاد کا بیج امریکہ میں بویا گیا۔ شروع میں انٹرنیٹ کے ذریعے یونیورسٹیوں کی تعلیم و تحقیقی ڈیٹا کا تبادلہ ہوتا تھا، اور یہ جدید نظام امریکہ اور لندن میں متعارف تھا۔ انٹرنیٹ پیغام رسائی کا جدید ترین اور تیز ترین ذریعہ ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، آپ کے خطوط، پیغامات، آپ کی تحریریں، تصاویر فوری طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے گھر بیٹھ کر امریکہ یا برطانیہ کے کسی اخبار یا وہاں پر موجود کسی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ آؤ کچھ نیا کرتے ہیں، محنت کریں انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ ہمت، تحمل اور بردباری کا مطلب کسی کام کو پختگی سے کرنا ہے، ارادے سے انجام دینا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں جو دشواریاں اور مشکلات آئیں انہیں برداشت کر کے ثابت قدم رہنا ہے۔ ہمت ہر مشکل کام کو آسان بنا دیتی ہے۔ ہمت کے استعمال سے گریز کرنے والا انسان سستی، کاہلی اور نکمے پن کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو جتنی بھی صلاحیتیں عطا کی ہے، اس کا صحیح استعمال انسان کو انسانیت کے عظیم درجے پر پہنچا دیتا ہے۔ مشکل سنید کے آسان نشود، مرد بعید کے ہر آسان نشود، یہ فارسی کا شعر ہے۔ دنیا کی ترقی، ایجادات، تحقیق، تجسس، سائنس کے کارنامے، انجن، ریل گاڑیاں، مواصلاتی نظام، ٹیلی فون اور ایٹمی توانائی، انسان کی چاند تک پہنچ، اور ہوا، آگ اور پانی پر حکمرانی، سب ہمت کے کرشمے ہیں۔ اگر انسان ہمت کرے تو مٹی سے سونا پیدا کر سکتا ہے، تاریکیوں کا سفر ترک کر کے شہرت اور وہ دولت حاصل کر سکتا ہے، اور صحیح طریقے پر محنت کیے بغیر کوئی شخص کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ ہمت، محنت، استقلال اور بردباری کے ذریعے ہی بڑے بڑے سیاستداں، ڈاکٹر، ماہرین فن، موجد و معمار اور قلمکار اس مقام خاص تک پہنچے جہاں آج ہم انہیں کھڑا ہوا پاتے ہیں۔ تمام افراد جو کامیابی کے اس زینے تک پہنچے، وہ مشکلات و مصائب کا مقابلہ ثابت قدمی سے کرتے ہوئے اپنے نصب العین کی طرف گامزن رہے اور بالآخر منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ انسان کے لیے کوئی کام مشکل و ناممکن نہیں ہوتا سوائے ان کاموں کے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے مخصوص ہیں۔ مثلاً تخلیق کائنات صرف خداوند کریم ہی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا اس کا اہل نہیں ہو سکتا۔ آج کا انسان چاند تک پہنچ چکا ہے، زمین و آسمان کوہسار و یکزار اور ہوا و پانی غرض ہر شے کو تسخیر کر چکا ہے، اور یہ سب کچھ صرف ہمت، محنت، لگن، استقلال اور عزم صمیم کی بدولت ہے۔ ہمت کے آگے نہ سمندر رکاوٹ بن سکتا ہے اور نہ پہاڑ ہمت میں لغزش پیدا کر سکتے ہیں، اور نہ ہی دشت و صحرا آج تک انسان کا راستہ روک سکے ہیں۔ طارق بن زیاد نے اپنی ہمت و شجاعت کا عملی مظاہرہ کیا۔ جنگ بدر میں مجاہدین اسلام نے اس کا عملی ثبوت دیا۔
اندلس کی سرزمین مسلمانوں کی ہمت و عظمت کی گواہ ہے، اور افغانستان سے روسیوں کا انخلاء عزم و ہمت کی منہ بولتی تصویر ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ہمارے عظیم رہنما نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ ایک طرف انگریزوں کی مکاری اور چال بازی تھی تو دوسری طرف تعصب تھا، ستم بالا ستم، اپنوں میں بھی بیگانے موجود تھے۔ دیگر رہنما بشمول بر صغیر کے تمام مسلمانوں نے ہمت اور عزم سے کام لیا اور ثابت قدم رہے، شجاعت و بردباری سے ایک مضبوط چٹان کی طرح دشمنوں کے سامنے ڈٹے رہے، اور بالآخر خدا نے کامیابی سے ہمکنار کرایا۔ اس طرح دنیا کی دیگر بڑی بڑی ہستیوں کی سوائے حیات کا مطالعہ ہمیں ان کی کامیابی میں پناہ راز تک پہنچا دے گا، جو کہ ہمت و استقلال میں پوشیدہ ہے۔ کسی کام کو کرنے سے پہلے 100 بار سوچو کہ یہ کام ٹھیک ہے، مجھے ایسا کرنا چاہیے۔ جب تمہارا ذہن فیصلہ دے دے کہ ہاں ایسا کرنا درست ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا مصمم ارادہ کر لو، اور دم اس وقت لو جب اسے پورا کر لو۔ اس بات سے نہ گھبرا کہ راستے میں مشکلات آئیں گی، رکاوٹیں ہوں گی، دشمنوں کی مخالفت ہوگی۔ اپنی منزل کی طرف نگاہ کر کے آگے بڑھتے چلے جاؤ، انشاءاللہ کامیابی ضرور تمہارے قدم چومے گی۔ بقول شاعر، وہ کون سا عقیدہ ہے جو ہو نہیں سکتا، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔